ڈیئر اسٹوڈینٹس، فرسٹ ایئر آپ کا جو انگلش کا نیا سلیبس ہے اس کا جو پہلا لیسن ہے دی انسپائرنگ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پورے آپ کے لیسن کی ٹرانسلیشن وہ کی گئی ہے۔ اس لیسن میں کیا کیا چیزیں میں نے شامل کی ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ کے ہر ایک فقرے کی الگ سے ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے بعد جو اس پیراگراف میں اس سلائیڈ میں جتنے بھی آپ کے مشکل الفاظ ہوں گے ان کے اردو کے معنی ہوں گے، اور اسی آپ کے مشکل لفظ کے دو آسان سے سینونمز ہوں گے، اور ساتھ وہ جو آپ کا ڈیفیکل ورڈ ہے وہ پارٹس آف سپیچ میں کیا چیز ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، بتایا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ گرامرز کی ٹرمز ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے وہ بھی اس لیکچر میں شامل ہیں۔ اور اس میں جو واقعات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائے گئے ہیں، کچھ ان واقعات کو بھی میں نے وہ بتایا ہے کہ وہ واقعہ اصل میں ہے کیا چیز۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی آپ کا جو لیسن ہے اس کا ٹائٹل ہے دی انسپائرنگ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس ٹائٹل کو، کیپشن کو گرامیٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس جو پورا ٹائٹل ہے یہ گرامر میں کیا ہے، پھر ایک ایک جو ورڈ ہے وہ گرامر میں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آپ کا پورا ٹائٹل یا کیپشن ہے یہ آپ کی ناؤن فریز ہے، اور ناؤن فریز کیوں ہے؟ کیونکہ جو لائف ہے وہ اس کا مین ناؤن ہے، اور زندگی کے بارے میں ہی ہر چیز اس ٹائٹل میں ڈسکس کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی دا، اس میں ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے جو کہ آپ کا اسم معرفہ ہے اور وہ زندگی کو مخصوص کر رہا ہے۔ ہم دا کا ایک استعمال کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ جو آپ کا انسپائرنگ ہے، یہ لفظ انسپائر جو فعل ہے اس سے نکلا ہے۔ جب کوئی فعل آپ کا کسی صفت کو بیان کرے تو وہ ہمارا پریزنٹ پارٹیسپل کہلاتا ہے، اور وہ بطور ایجیکٹیو کام کرتا ہے جسے ہم خوبی کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کا ایجیکٹیو ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کی کوالٹی ہے جو کہ انسپائرنگ ہے، بڑی متاثر کن ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آف آپ کا پریپوزیشن ہے، اسی لیے یہ آپ کی پریپوزیشنل فریز بن گئی ہے۔ اور اس میں جو آف ہے وہ جو مرکزی نقطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ساتھ اپنا کنیکشن کو ظاہر کر رہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی آپ کا لیسن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا پہلا پیسیج ہے۔ پہلے ایک سلائیڈ پہ جتنے سنٹینسز ہوں گے ہر سنٹینس کا الگ سے ترجمہ ہوگا، پھر اس سلائیڈ کی نیکسٹ سلائیڈ پہ جو الفاظ مشکل ہوں گے ان کے اردو کے معنی ہوں گے، اور دو بڑے آسان سے جو سینونمز ہے وہ ہوں گے، اور پھر وہ جو ڈیفیکل ورڈ ہے وہ گرامر کی روح سے کیا چیز ہے وہ بھی اس سلائیڈ میں شامل ہوگا۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ناؤ۔ ان دا ساؤتھ ویسٹ کارنر آف حجاز، حجاز کے جنوب مغربی کونے میں، امنگ دا بیرن ہلز، بنجر پہاڑیوں کے درمیان، لائز دا سٹی آف مکہ، مکہ شہر واقع ہے۔ دا برتھ پلیس آف دا لاسٹ رسول آف اللہ، حضرت محمد پیس بی اپون ہم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ بورن ان 570 AD into the noble clan of قریش، آپ 570 عیسوی میں قریش کے معزز قبیلے میں پیدا ہوئے۔ his arrival coincided، the sound is coincided with the famed year of the elephant، آپ کی پیدائش مشہور عام الفیل ہاتھیوں کے سال کے ساتھ موافقاً کے جڑی ہوئی ہے۔ اب عام الفیل والا جو سارا واقعہ ہے وہ اردو میں نے ادھر سلائیڈ میں وہ میں نے اردو میں لکھا ہے، ساتھ میں اس پہ وائس بھی کروں گا۔ جو ایونٹ آتے جائیں گے وہ اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، تاکہ بطور مسلمان ہمیں کافی ساری چیزوں کی اس سے ہٹ کر بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے جو پہلا پیسیج پڑھا تھا اس کی جسٹ جو لائنز تھیں وہ تھوڑی سی ہم نے پڑھی تھیں،
تو دین یہ نیکسٹ آپ کا جی یہ ایئر آف دا ایلیفینٹ تک ہم نے پیرا پڑھا تھا. اس میں ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی کو کہتے ہیں. اس کے سینونمز صدرن ویسٹ ہے, لوور ویسٹ ہے, اور یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہے. کارنر آپ کا کونا ہے, ایج یا سائڈ ہے, اور پارٹس آف اسپیچ میں یہ ناؤن ہے. بیرن آپ کا بنجر ہے. انفرٹائل یا ان پروڈکٹیو ہے, ایڈجیکٹیو ہے یہ. لائز واقع ہونا. از سچویٹڈ, از لوکیٹڈ, پارٹیسپل یہ ورب ہے. برتھ پلیس جائے پیدائش, اوریجن نیٹو پلیس, اور یہ ناؤن ہے. کلان قبیلہ ہے جی. ٹرائب ہے, فیملی گروپ ہے, اور یہ ناؤن ہے. کوئنسائڈڈ ایک ساتھ پیش آنا, بیک وقت واقع ہونا. یہ میسڈ ہے, اکرڈ ہے, ٹوگیدر, اور یہ ورب ہے. فیمڈ آپ کا جی مشہور ہونا, فیمس ویل نون ہے, اور یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہے پارٹس آف اسپیچ میں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ آپ کا پہلا ہی پیراگراف ہے جو کہ وین دا ابیسینین رولر سے شروع ہو رہا ہے, آف یمن. ابرہا اٹیکٹ مکہ, جب یمن کے حبشی حکمران ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا. دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی, بینیفیکٹر موسن کو کہتے ہیں, ہیومینٹی انسانیت ہے. چونکہ آگے میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اسی لیے پھر میں اس لیکچر کو بہت زیادہ لینتھی نہیں کر رہا. جہاں ضروری ہوا چیز سمجھانے والی ہوئی وہ آپ کو میں ضرور سمجھاؤں گا. اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم, انسانیت کے موسن ایسے وقت میں ظاہر ہوئے, یعنی ان کا ظہور ہوا. وین دا ورلڈ واز ریپڈ ان ڈارکنیس, جب دنیا تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی. دیکھیں یہ آپ کی کریکٹ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کا ظہور کس وقت ہوا. وین دا ورلڈ واز ریپڈ ان ڈارکنیس. نیکسٹ ہے جی سلیوری, آئیڈیٹری اینڈ انجسٹس رولڈ دا ڈے. سلیوری غلامی, آئیڈولیٹری بت پرستی, اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کا دورہ تھا. ہیومینٹی ریمینڈ ڈورمنٹ, یعنی کہ خواب غفلت میں ہونا, گہری نیند میں ہونا. ان دا سلمبر آف اگنورینس, انسانیت جہالت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی. ویٹنگ فار دا ڈان آف ٹرو سویلائزیشن, اور اصل تہذیب کی روشنی کی منتظر تھی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی ہم نے جو ایک چھوٹا سا پیرا پڑھا ہے یہ اس کے سب سے پہلے ڈیفیکلٹ ورڈ ہے, پھر اس کا اردو میننگ ہے, پھر اس کے دو بڑے آسان سے سینونمز ہیں, اور پھر وہ گرامر میں کیا چیز ہے وہ لکھا ہوا ہے. ابیسینین حبشی, ہم اس کا مطلب ہے اردو ایتھوپین یا افریقن. ایڈجیکٹیو ہے یہ اٹیکڈ, یہ آپ کا ورب ہے. ازالٹڈ یا انویڈڈ, بینیفیکٹر موسن بھلا چاہنے والا, ہیلپر یا سپورٹر ناؤن ہے. اپیئرڈ ہے, ریپڈ ہے, ڈارکنیس ہے, آئیڈولیٹری ہے, انجسٹس ہے, ڈورمنٹ آپ کا ہے, سلمبر, اگنورینس, ڈان, سویلائزیشن. یہ سارے آپ کے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, اور آگے ہر ورڈ کے آگے اس کا اردو معنی اور دو بڑے آسان سے سینونمز, اور پھر گرامر میں یہ کیا چیز ہے یہ ادھر لکھا ہوا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں نے اپنے سب سے پہلی سلائیڈ میں کہا تھا کہ جو اس میں بڑے مشہور ایونٹ ہیں وہ بھی میں اپنی سلائیڈ پہ وہ آپ کو دوں گا. سب سے پہلے ابرہا, وہ کون سا شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا. حبشہ دین اس کا پرانا نام تھا, موجودہ نام اس کا ایتھوپیا ہے. اور ابرہا کیا تھا؟ وہ یمن کا گورنر تھا. اس کی پیدائش وفات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے, اور یہ کب ہوئی؟ 570 عیسوی میں. یہ وہ سال ہے آپ وسلم پیدا ہوئے تھے, آپ وسلم پیدا ہوئے تھے, جسے ہم عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ تب کی بات ہے جب ابرہا نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ اس کو تباہ کرنے کی جسارت کی تھی. ابرہا ایک عیسائی حکمران تھا جو یمن پر حکومت کرتا تھا. اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک عظیم شان چرچ تعمیر کروایا جس سے کلیس کہا جاتا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس چرچ کا طواف کریں. جب عربوں نے اس کی بات نہ مانی اور خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھا تو ابرہا غصے سے بھٹک اٹھا. اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا تاکہ لوگ اس کے چرچ کی طرف متوجہ ہوں. خانہ کعبہ پر حملہ, یہ اس کی ہیڈنگ ہے. ابرہا نے زبردست لشکر کے ذریعے مکہ کی طرف مارچ کیا جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے, اور یہ عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. اللہ نے ابابیل نامی پرندوں کے غول بھیجے جنہوں نے
جنہوں نے پھٹے ہوئے پتھروں سے ابرہہ کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ فیل سورہ نمبر 105 میں ایک موجزاتی واقعے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی روشن دلیل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے جو پہلا پیسیج پڑھا تھا اس کی جسٹ جو لائنز تھیں وہ تھوڑی سی ہم نے پڑھی تھیں، تو دین یہ نیکسٹ آپ کا جی یہ ایئر آف دا ایلیفینٹ تک ہم نے پیرا پڑھا تھا۔ اس میں ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی کو کہتے ہیں، اس کے سینونمز سدرن ویسٹ ہے، لوور ویسٹ ہے، اور یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہے۔ کارنر آپ کا کونا ہے، ایج یا سائیڈ ہے، اور پارٹس آف اسپیچ میں یہ ناؤن ہے۔ بیرن آپ کا بنجر ہے، انفرٹائل یا ان پروڈکٹیو ہے، ایڈجیکٹیو ہے یہ۔ لائز واقع ہونا، از سچویٹڈ، از لوکیٹڈ، پارٹیسپل یہ ورب ہے۔ برتھ پلیس جائے پیدائش، اوریجن نیٹو پلیس، اور یہ ناؤن ہے۔ کلان قبیلہ ہے جی، ٹرائب ہے، فیملی گروپ ہے، اور یہ ناؤن ہے۔ کوئنسائڈڈ ایک ساتھ پیش آنا، بیک وقت واقع ہونا، یہ میسڈ ہے، اکرڈ ہے، ٹوگیدر، اور یہ ورب ہے۔ فیمڈ آپ کا جی مشہور ہونا، فیمس ویل نون ہے، اور یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہے پارٹس آف اسپیچ میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب بھی ہم نے اس سے پہلے سلائیڈ انگلش میں پڑھی ہے، اردو ترجمہ کیا ہے، جو اس کے لیفٹ سائڈ پہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں: ڈیپینڈنٹ، لائیولیہڈ، اسکلڈ، اینکرڈ، تھرائیونگ، نیویگیٹ، ہب، کلچرل ایکسچینج، مرکنٹائل، ڈپلومیسی، ڈگنیٹی، اور آگے اس کے اردو میننگ اور دو بڑے آسان سے سینونمز، اور پھر اس سے آگے آپ کے پارٹس آف اسپیچ میں یہ سارے الفاظ کیا چیز ہیں۔ یہ اس سلائیڈ پہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ویسا میں کر رہا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ابھی آپ کا یہ پیسیج تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ ایون بیفور دا کال، یعنی کہ نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز فیمس ان مکہ فار ہز آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت وسلم مکہ میں اپنی دیانتداری یعنی کہ آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس اور امانت داری کے لحاظ سے مشہور تھے۔ Two important events in his early years would come to define his character۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے دو اہم واقعات نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو واضح کیا۔ دا فرسٹ ون، حلف الفضول اینڈ الائنس آف مکھنز ٹرائب ٹو اپ ہولڈ جسٹس فار دا اوپریسڈ۔ پہلا واقعہ حلف الفضول تھا جو مکہ کے قبائل کا ایک معاہدہ تھا تاکہ مظلوموں کو انصاف دلایا جا سکے۔ حضرت محمد peace be upon him pledged to help the weak and later recalled this vow saying he would not trade it for the finest camels in Arabia۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کی مدد کرنے کا عہد کیا، ان کے ووڈ VOW، اور بعد میں اس وعدے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے عرب کے بہترین اونٹوں کے بدلے بھی نہیں چھوڑتا۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے بہترین اونٹ بھی اگر تجارت میں تحفتاً مل جائیں تو میں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ پچھلے لاسٹ سلائیڈ کے ڈیفیکلٹ ورڈز، لیفٹ سائڈ پہ کال، آنیسٹی، ٹرسٹ وردینس، ڈیفائن کریکٹر، الائنس، اپ ہولڈ، اپریسڈ، پلیسڈ، وہ، ٹریڈ، فائنیسٹ، کیملز، یہ ساری چیزیں آگے ان کی اردو، پھر آگے آپ کے دو آسان سے سینونمز، اور پھر لاسٹ میں آپ کے پارٹس آف اسپیچ میں کال ہے یہ آپ کا ناؤن ہے، آنیسٹی آپ کا ناؤن ہے، ٹرسٹ وردینس آپ کا ناؤن ہے، ڈیفائن آپ کا ورب ہے، کریکٹر آپ کا ناؤن ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پچھلی سلائیڈ پہ تھیں یہ ان کی ڈیٹیل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو آپ کا حلف الفضول کا لفظ آیا تھا، حلف عربی میں ہم معاہدے کو کہتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل ہے کہ یہ معاہدہ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ نبوت سے پہلے مکہ میں ایک یمنی تاجر نے قریش کے ایک بااثر سردار عاص بن وائل کو کچھ سامان بیچا، لیکن اس سردار نے نہ تو سامان کی قیمت ادا کی نہ ہی تاجر کی بات سنی۔ یمنی تاجر نے مکہ کے دوسرے قبیلوں سے فریاد کی مگر کوئی آخر کار اس کی مدد کو نہ آیا، کیونکہ عاص ایک طاقتور شخص تھا۔ اس مظلوم تاجر نے کعبہ کے قریب جا کر آواز بلند کی اور انصاف کی اپیل کی۔ اس فریاد نے کچھ باشعور نوجوانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا، جن نوجوانوں اور سرداروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ ایک معاہدہ کیا
اور کہا کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ مکہ کا ہو یا پردیسی۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کہلایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا پیراگراف نمبر 4 ہے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں حلف الفضول کے واقعے کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 590 عیسوی میں پیش آیا تھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ اچھا پڑھتے ہیں جی پیرا نمبر 4۔ The second was his arbitration in the dispute among different clans of Makkah over the placement of the Hajar Aswad black stone in the Kaaba۔ دوسرا واقعہ مکہ کے مختلف قبائلوں کے درمیان حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھنے کے معاملے پر ہونے والے جھگڑے میں آپ وسلم کا ثالث بننا تھا۔ یہ یعنی کہ حجر اسود والا معاملہ ہوا کیوں تھا، کیوں پلیسمنٹ کرنا پڑی تھی، اس کی بھی ڈیٹیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ His wisdom and diplomacy resolved the conflict and saved Makkah from bloodshed۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور سفارتکاری نے اس تنازع کو حل کیا اور مکہ کو خون ریزی سے بچا لیا۔ اگین جی آپ کے پچھلی سلائیڈ کے جو ورڈز میننگ، سینونیمز اور گرامیٹیکل ٹرم، آربیٹریشن، ڈسپیوٹ، کلانز، پلیسمنٹ، وزڈم، ڈپلومیسی، ریزولوڈ، کانفلکٹ، بلڈ شیڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ایک اور سوچ رہا ہوں کہ آپ کے اس پورے لیسن کے جتنے یہ سلائیڈز ہیں سینونیمز والی، اس کے اردو میننگ والی اور آگے پر سپیچ والی، میں ایک الگ سے اس کو سلائیڈ یعنی کہ بنا دوں گا تاکہ آپ کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے کہ جب آپ کے کبھی ٹیسٹنگ ہو پورے لیسن کی تو آپ کو پوری ڈیٹیل میں سلائیڈ پہ سلائیڈ نہ ڈھونڈنی پڑیں، بلکہ ایک ہی ٹائٹل کے ساتھ تھمبنیل کے ساتھ میں جو سینونیمز اپلوڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے آسانی سے اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، واقعہ حجر اسود، پس منظر اور فیصلہ میں نے کہا تھا ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سن 590 عیسوی میں مکہ میں ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں اور کچھ حصے گر بھی گئے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا مرحلہ آیا جو ایک انتہائی باعزت ذمہ داری تھی۔ اس موقع پر قریش کے تمام قبائل میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عظیم فریضہ صرف وہی انجام دے۔ قبائل نے طے کیا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جو اس وقت 35 سال کے نوجوان تھے اور صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے ایک نمائندے کو چادر کا کونا پکڑنے کا حکم دیا۔ جب چادر اٹھا کر پتھر کو مقام نصب تک پہنچا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس جگہ پر رکھ دیا۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ معاشرے میں عدل، عقل اور دیانت ہو وہاں بڑے بڑے تنازعات بھی محبت اور حکمت سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو جو بلیک سٹون حجر اسود ہے، مقدس پتھر ہے جو کہ آسمان سے اترا، اس کی وہ ڈائمنشن بتا دوں۔ جو اس کا قطر ہے وہ حجر اسود کا وہ تقریباً 30 سینٹی میٹر یعنی کہ 12 انچ ہے۔ اس کی شکل اول ہے یعنی کہ بیضوی انڈے جیسی ہے۔ اس کی ساخت دراصل 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھروں پر مشتمل ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ فریم، ان پتھروں کو چاندی کے فریم میں جڑ کر محفوظ کیا گیا ہے تاکہ یہ مزید ٹوٹنے یا بکھرنے سے بچ سکیں۔ مقام کہاں پہ ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے جسے رکن اسود کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے طواف کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے۔ Dear students, now come to your fifth paragraph. A defining relationship in Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life was with his first wife, Hazrat Khatija bint Khuwailid, a woman of exceptional nobility and moral character. حضرت ختیجہ کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے پہلے آپ کے جو 2 شوہر تھے جن سے ڈیورس ہوئی، تیسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی جب آپ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ان سے پہلے 2 شوہر میں کیا ان کے بچے تھے یا نہیں تھے وہ ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈز میں بتاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں رشتہ آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد عنہا کے ساتھ تھا جو غیر معمولی شرافت اور اعلیٰ اخلاق کردار کی مالک تھیں۔ Having inherited a skillfully expanded her father's mercantile
enterprise. She became one of the wealthiest and most respected entrepreneur in pre-Islamic Arabia. انہوں نے اپنے والد کا تجارتی کاروبار وراثت میں پایا اور بڑی مہارت سے اسے وسعت دی، یہاں تک کہ زمانہ قبل از اسلام کی سب سے مالدار اور باعزت کاروباری خواتین میں شمار ہوئیں۔ انہیریٹڈ وراثت میں ملنا، اسکلفلی مہارت کے ساتھ، ایکسپینڈڈ وسعت دی، پھیلایا، مرکنٹائل تجارت۔ اچھا جی آگے آپ کا ہے جی ڈسپائٹ ہیونگ بین ویڈوڈ ٹوائس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیلڈ بوتھ پرسنل اینڈ پروفیشنل افیئرز ود ریمارکیبل ڈگنیٹی۔ اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو بے مثال وقار کے ساتھ گزارا۔ اب آگے ڈیٹیل بھی ہے، یعنی کہ نوٹ لکھے ان کے پہلے شوہر ابو حالہ ابن زرارہ تمیمی اور دوسرے عتیق ابن عائد المخزومی تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ ابھی ہم نے یہ جو پیراگراف پڑھا تھا 5واں، یہ اس کے ورڈز میننگز ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈ، دین پارٹس آف اسپیچ، اردو میننگ، اور دین 2 اس کے بڑے آسان سے سینونمز ہیں سلائیڈ پہ۔ ڈیفائننگ ایکسیپشنل ہے، نوبیلٹی، انہیریٹڈ، اسکلفلی ایکسپینڈڈ، مرکنٹائل، انٹرپرائز، ویڈوڈ، سیلز، افیئرز، ریمارکیبل، ڈگنیٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے جو پہلا پیسیج پڑھا تھا اس کی جسٹ جو لائنز تھیں وہ تھوڑی سی ہم نے پڑھی تھیں، تو دین یہ نیکسٹ آپ کا جی ایئر آف دا ایلیفینٹ تک ہم نے پیرا پڑھا تھا، اس میں ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی کو کہتے ہیں، اس کے سینونمز سدرن ویسٹ ہے، لوور ویسٹ ہے، اور جی آپ کا ایڈجیکٹیو ہے، کارنر آپ کا کونا ہے، ایج یا سائیڈ ہے، اور پارٹس آف اسپیچ میں یہ ناؤن ہے، بیرن آپ کا بنجر ہے، انفرٹائل یا ان پروڈکٹیو ہے، ایڈجیکٹیو ہے، یہ لائز واقع ہونا، از سچویٹڈ، از لوکیٹڈ، پارٹس آف اسپیچ یہ ورب ہے، برتھ پلیس جائے پیدائش، اوریجن نیٹو پلیس، اور یہ ناؤن ہے، کلان قبیلہ۔ ابھی آپ کا پیرا 6 ہے جی ان دوز ڈیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واز ان سرچ آف اے ڈیپینڈیبل مین ٹو پرفارم کمرشل ڈیوٹیز آف کیرنگ ہر مرچنڈائز ٹو دا سیرین، ہم شام کو کہتے ہیں سیریا، مارکیٹس۔ ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک قابل اعتماد شخص کی تلاش میں تھیں جو ان کا تجارتی سامان شام کی منڈیوں تک لے جائے۔ نون فار his honesty and integrity، حضرت محمد peace be upon him had earned the title of Al-Amin، the trustworthy۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور دیانتداری کے باعث مشہور تھے اور الامین جانی قابل اعتماد کا لقب پا چکے تھے۔ This reputation reached حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا who entrusted him، ذمہ داری دینا، with this responsibility، یہ شعور حضرت خدیجہ عنہا تک پہنچی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ impressed by his gentle manners and just conduct in business، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا took the unprecedented initiative of proposing marriage through the house of ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم رویے، جینٹل مینرز اور کاروبار میں عدل و انصاف سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ عنہا نے ابو طالب کے ذریعے نکاح کی پیشکش کر کے ایک انوکھا اور بے مثال قدم اٹھایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ کو ہم لاسٹ جو پیراگراف پڑھا ہے 6 پڑھا ہے، یہ اس کے سب سے پہلے ڈیفیکلٹ ورڈ، ڈیپینڈیبل، مرچنڈائز، آنیسٹی، انٹیگریٹی، ریپوٹیشن، انٹرسٹڈ، جینٹل، امپریسڈ، انیشیٹو، پرپوزنگ، انپریسیڈنٹڈ، سبورٹڈ، یہ الفاظ ہیں۔ آگے اس کے گرامیٹیکل ٹرم، اردو میننگ اور 2 بڑے آسان سے سینونمز ہیں آپ کی سلائیڈ پہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ کا 6 پیراگراف کا نیکسٹ ہے جی ان ڈوئنگ سو، ایسا کر کے، شی سبورٹڈ، چیلنج کرنا، کسی چیز کو الٹا کر دینا، تضاد پیدا کرنا، اس کے الٹ کرنا، دا جینڈر نارمز، صنفی جو رواج تھے آف ہر ٹائم، اس وقت کے، بائی ازرٹنگ یہ ثابت کرتے ہوئے، کنٹرول اوور ہر ڈیسٹنی اور اپنے مقدر پر پورا حق ثابت کرتے ہوئے، اینڈ پریزنٹڈ اے کمپیلنگ اینٹیتھیسز، مکمل مخالفت کرنا، ٹو ٹریڈیشنل عرب پیٹرییکی، پیٹرییکی کہتے ہیں جی مردانہ بالادستی کو۔ ایسا کر کے حضرت خدیجہ عنہا نے اپنے وقت کے صنفی رواجوں کو چیلنج کیا،
اپنی تقدیر پر اختیار کا مظاہرہ کیا اور عرب معاشرے کی مردانہ بالادستی کا ایک مؤثر رد پیش کیا. Their marriage proved to be a great partnership characterized by mutual respect, emotional support and shared spiritual purpose. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا پہلا ہی پیراگراف ہے جو کہ وین دا ابیسینین رولر سے شروع ہو رہا ہے آف یمن. ابرہا اٹیکٹ مکہ، جب یمن کے حبشی حکمران ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا. دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، بینیفیکٹر موسن کو کہتے ہیں، ہیومینٹی انسانیت ہے. چونکہ آگے میں نے یہ ساری چیزیں لکھی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا پیراگراف نمبر 7 ہے. By the time حضرت محمد پیس be upon him reached at the age of 40، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، he began to feel a deep sense of unease about the world around him، تو انہوں نے اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں گہری بے چینی محسوس کرنے لگے. One night، ایک رات during the month of Ramadan، رمضان کے مہینے میں while meditating، مراقبہ کرنا، ان دا کیف آف ہیرا، ہیرا میں، غار ہیرا میں، ایک رات رمضان کے مہینے میں جب آپ غار ہیرا میں مراقبہ کر رہے تھے، یعنی کہ غور و خوض میں تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز وزٹڈ بائی جبرائیل اینجل ہو آسکڈ ہم ٹو ریڈ، تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اب وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا پڑھو. حضرت محمد پیس be upon him responded I can't read، یعنی کہ کین ناٹ ریڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا. دا اینجل ریٹریٹڈ دا ریویلیشن، فرشتے نے وحی کو دوبارہ دہرایا. ریویلیشن آپ کی وحی، ریٹریٹڈ دہرانا. ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ، جو انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ دی لارڈ از دا موسٹ باؤنٹیفل، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ مہربان ہے. who taught the pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man that which he knew not، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور قرآن مجید کی آیات میں یہ چیز مینشن ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کے جو پیرا 2 پڑھے ہیں سلائڈ 7 کی تھیں، یہ ان کے ورڈز اردو میننگ 2 بڑے آسان سے سینونمز ہیں. اور دین پارٹس آف اسپیچ میں وہ کیا ہیں؟ ان ایز ہے، میڈیٹیٹنگ ہے، ریٹریٹڈ ہے، رسپونڈڈ ہے اور ریویلیشن ہے. Here is your paragraph number 8. This was the first revelation from Allah and it marked the beginning of Hazrat Muhammad's mission as the last Rasul. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی تھی، ریویلیشن، اور یہی حضرت وسلم کی آخری رسول کے طور پر مہم کا آغاز تھا، مشن. overwhelmed، مغلوب ہونا، بہت زیادہ کسی چیز کے سائے میں ہونا. بائی دا ایکسپیرینس حضرت محمد پیس بی اپون ہم رشڈ ہوم ٹو حضرت خدیجہ حضرت عنہا اینڈ شیئرڈ دا ڈیٹیلز ود ہر. اس تجربے سے مغلوب ہو کر جب آپ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے نے آپ سے کہا کہ پڑھ اللہ کے نام سے، اس سے مغلوب ہو کر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت خدیجہ عنہا کے پاس گھر پہنچے اور تمام تفصیل ان سے بیان کی. شی کمفرٹڈ، تسلی دینا، اینڈ اشورڈ، یقین دلانا، دیٹ ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز انڈیڈ، بلا شبہ، دا چوزن رسول، چنے ہوئے رسول اللہ کے. اینڈ ہی اللہ المائٹی وڈ ناٹ لیو ہم الون، انہوں نے آپ وسلم کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ آپ واقعی اللہ کے منتخب رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گا. حضرت عنہا became the first person to embrace اسلام، اسلام قبول کرنا، embrace اسلام. and stood by his side as he began to preach اسلام. حضرت عنہا اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت بنی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں. stood by، ساتھ دینا، کھڑے رہنا. یہ آپ کی جی 8th پیراگراف کے ورڈز، اردو میننگ، 2 ایزی سینونمز اور 7 ان کے پارٹس آف اسپیچ میں کیا چیزیں ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بھی آپ کی پیراگراف 8 کے اس کے کچھ زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈز تھے، اس لیے میں نے دو الگ سلائیڈز بنائی ہیں تاکہ نمایاں طور پر آپ کو یہ ساری چیزیں بہترین انداز میں نظر آ سکیں.
It's your ninth paragraph. Ninth paragraph, dear students. The first revelation had a deep impact असरात on Muhammad sallam. पहली वही नबी सल्लम पर गहरा असर डाला. But the encouragement, हौसला अफजाई of his understanding wife, समझदार बीवी हज़रत खतीजा, लेकिन आप सल्लम की समझदार ज़ौजा खतीजा अनहा की हौसला अफजाई एंड द अश्योरेंस, यकीन दहानी ऑफ आर कज़न, और आपके चचाजाद कज़न की यकीन दहानी. क्या नाम था उनका? वर्का बिन नौफल. कंफर्टेड हिम, चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल की यकीन दहानी ने आपको तसल्ली दी. Dear students, it's your 10th paragraph. The first revelation, पहली वही, marked the turning point, वो एक मोड़ साबित हुई इन द रिलीजियस, मजहबी एंड सोशो समाजी पोलिटिकल सियासी फैब्रिक ढांचा ऑफ अरेबियन सोसाइटी, अरबी मुआशरे का. पहली वही अरबी मुआशरे के मजहबी और समाजी व सियासी ढांचे में एक अहम मोड़ साबित हुई. इट वाज ए कंप्लीट, मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली फ्राम द पोलिथिस्टिक मुशरिकाना प्रैक्टिस रसूमात टू ए स्ट्रिक्ट सख्त मोनोथिस्टिक तौहीद परस्त होना, अल्लाह ताला की यकताई पर यकीन रखना, कोड सेंटर्ड ऑन तौहीद वननेस ऑफ अल्लाह. यह मुशरकाना रसूमात से मुकम्मल तब्दीली थी जो अल्लाह की यकताई पर मबनी एक सख्त तौहीदी ज़ाब्ते की बुनियाद बनी. इट वाज द इनिशिएशन, शुरुआत ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्ट मॉरल्स, जस्ट इंसाफ पसंद, इक्वालिटी मुसावात एंड अकाउंटेबिलिटी और जवाबदही अंडर द डिवाइन गाइडेंस. ये एक ऐसे मुआशरती निज़ाम का आगाज़ था जो अदल पर मबनी, इखलाक, मुसावात और जवाबदही को इलाही रहनुमाई के तहत काम करता था. अल्लाह ताला को हम जवाब दें हैं. ये आपके लास्ट पैराग्राफ के जी वर्ड्स, जैसे मार्क्ड है, ये वर्ब है, मीनिंग ज़ाहिर करना, नुमाया करना, सिग्निफाइड, इंडिकेटेड, ये इसके सिनोनिम्स हैं. और ये टर्निंग पॉइंट, रिलीजियस, सोशो पॉलिटिकल, फैब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, पोलोथिस्टिक, देन मोनोथिस्टिक और कोड, ये इसके लास्ट में जो उस पूरे लेसन के हैं. ये उसी के आपके नेक्स्ट कुछ और थे जी. सेंटर्ड ऑन है, देन इनिशिएशन है, सोशल ऑर्डर है, जस्ट, मॉरल्स, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिवाइन और गाइडेंस. और आगे डिटेल्स आपकी स्लाइड पे आपके सामने है. डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 10th पैराग्राफ की नेक्स्ट स्लाइड है. द राइज, उभरना ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मक्का में, वाज द कॉन्फ्लिक्ट, टकराव था बिटवीन द टू वेज ऑफ लाइफ एंड थॉट, वन बिलीफ एंड द अदर ऑफ नॉन बिलीफ. एक अल्लाह को मानने वाले और दूसरे वो जो कुफर करने वाले थे. मक्का में इस्लाम को उभरना, दो तर्ज ज़िंदगी और सोच के दरमियान एक टकराव था, एक ईमान की और दूसरी कुफर की. दिस वाज इनटॉलरेबल फॉर देम, इंटॉलरेबल, नाकाबिल बर्दाश्त. ये बात उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, कुफार के लिए. दे स्टार्टेड परसिक्यूटिंग द बिलीवर्स एंड ट्राई टू स्टॉप देम एक्सेप्टिंग इस्लाम. जुल्म ढाना, परसिक्यूट करना, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढालना शुरू कर दिया और उन्हें इस्लाम कबूल करने से रोकने की कोशिश की. व्हेन दे फेल, जब वो नाकाम हुए, दे ट्राई टू प्रेशराइज, तो उन्होंने दबाव डालना शुरू किया वसल्लम पर, फ्राम प्रीचिंग, कि वो तबलीग करना छोड़ दें. जब वो नाकाम हुए तो उन्होंने वसल्लम पर तबलीग से बाज रहने के लिए दबाव डालना शुरू किया. अगेन जी आपके 10th पैराग्राफ की कुछ लाइंस हैं. बट रसूलुल्लाह स्टूड अगेंस्ट ऑल ओड्स, मुश्किलात, एंड रिमेन्ड फर्म्ड, साबित कदम इन हिज मिशन. लेकिन आप सल्लम ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया और अपने मिशन पर साबित कदम रहे. एट लास्ट, आखिरकार, यानी कि इवेंचुअली, अल्लाह ऑर्डर्ड हिज रसूल सल्लम टू माइग्रेट, हिजरत करना, टू मदीना विद हिज फॉलोअर्स. आखिर अल्लाह ताला ने अपने सल्लम को हुक्म दिया कि वह अपने पैरोकारों के साथ मदीना हिजरत करें. जी आपके जी 10th पैराग्राफ के वही वर्ड्स, सिनोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच. राइज, कॉन्फ्लिक्ट, बिलीफ, नॉन बिलीफ, इंटॉलरेबल, परसिक्यूटिंग, बिलीवर्स, एक्सेप्टिंग, प्रेशराइज. अगेन जी 10th आपके पैराग्राफ के जो पैरा पढ़ा था उसके हैं जी. प्रीचिंग है, स्टूड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, रिमेन्ड फर्म, मिशन, ऑर्डर्ड, माइग्रेट, फॉलोअर्स. इट जो जी स्टार्ट ऑफ 10th पैराग्राफ, इट इज़ कॉल्ड हिजरा.
اسے ہجرت کہا جاتا ہے which opened a new era. Era is meant to be دور in the Islamic history, جس نے اسلامی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا. It was an era of consolidation, استحکام اینڈ ایکسپینشن، پھیلاؤ توسیع آف اسلام ایز اے ریلیجن، بطور مذہب کے، معاشرے کے، سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ، ریاست کے. یہ اسلام کے بطور دین، معاشرہ اور ریاست، استحکام اور توسیع کا دور تھا. ود دا ہجرہ، ہجرت کے ساتھ، دا اسلامک کیلنڈر بگین، اسلامی جو کیلنڈر تقویم اس کا آغاز ہوا. اینڈ دا فاؤنڈیشن، بنیاد آف اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ واز لیڈ، اور ایک آئینی ریاست کی بنیاد رکھی گئی. کانسٹیٹیوشنل، آئینی، لیڈ رکھی گئی، فاؤنڈیشن بنیاد. دا چارٹر آف مدینہ واز ڈرافٹڈ، میثاق مدینہ تیار کیا گیا. پروکلیمنگ، دعویٰ کرنا، اعلان کرنا. دا پرنسپلز، اصول، یہ وہ لفظ ہے جو بچے غلطی کرتے ہیں. PLE یہ اصول ہے، اور PAL ادارے کا سربراہ یا سردار یا بڑا. آف سیوک ایکویلٹی یعنی کہ شہری مساوات. رول آف لا، قانون کی بالادستی. فریڈم، آزادی. آف ورشپ، عبادت کی. ریلیجیس ٹالرنس، اور مذہبی برداشت کی. میثاق مدینہ تیار کیا گیا جس میں شہری مساوات، قانون کی حکمرانی، عبادت کی آزادی اور مذہبی برداشت کے اصولوں کا اعلان کیا گیا. اٹ اسٹیبلشڈ، قائم کرنا. ا پولیٹیکل یونٹی، سیاسی اتحاد. ا پیسفل اسٹیٹ، ایک ایسی پرامن ریاست. ہیڈڈ بائی وسلم، یعنی کہ جس کی جو نمائندگی تب وسلم کر رہے تھے انڈر دا سورنٹی آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تحت. یہ ایک ایسی سیاسی اتحاد قائم کرتا تھا، ایک پرامن ریاست جس کے سربراہ آپ وسلم تھے اور جو اللہ کی حاکمیت کے تحت قائم ہوئی. اٹس اگین یور 11th پیراگراف. اٹ یونائٹیڈ، متحد کرنا. آل مسلمان، تمام مسلمس کو. ٹوگیدر، ریگارڈ لیس آف کلان، قبیلہ. آ ٹرائب ٹو وچ دے بلونگ، جس نے مسلمانوں کا آپس متحد کر دیا چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اٹ گارنٹیڈ، ضمانت دینا، پروٹیکشن، تحفظ کی. ٹو آل سٹیزنز، تمام شہریوں کو. مدینہ کے ارسپیکٹو، قطع نظر، آف کلر، کریڈ اور فیتھ. کلر رنگت، کریڈ عقیدہ. اس نے مدینہ تمام شہریوں کو تحفظ ضمانت دی چاہے ان کا رنگ، نسل یا مذہب کچھ بھی ہو. دس چارٹر براٹ اباؤٹ اے ریولوشن، انقلاب لانا. ان عربیہ دیٹ واز مچ ڈسپائزڈ، سخت ناپسند کرنا. مچ ڈسپائزڈ بائی دا قریش ہو نیور فارگیٹ دیئر ڈیفیٹ، شکست. اس معاہدے نے عرب میں ایک انقلاب برپا کیا جس سے قریش نے سخت ناپسند کیا اور وہ اپنی شکست کو کبھی نہ بھولے. یہ آپ کی سلائیڈ کے جی ورڈز. اسٹیبلشڈ، پولیٹیکل یونٹی، سورنٹی، ریگارڈ لیس، کلان، ٹرائب، گارنٹیڈ، سٹیزن، ارسپیکٹیو، کریڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے 11th پیراگراف کے فیتھ، چارٹر، ریولوشن اینڈ دین ڈسپائزڈ، یہ آپ کے 11th پیراگراف کے جو مسنگ تھے، دوسرے پیرے کے تھے، یہ اس کے آپ کے ورڈز، سینونیمز، پارٹس آف اسپیچ اور اردو میننگ ہے. It's your 12th paragraph. This led to the series of battles between the newly founded state of Medina and the Quraysh of Makkah. اس کے نتیجے میں مدینہ کی نئی قائم شدہ ریاست اور مکہ کے قریش درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. سیریز، مسلسل کسی چیز کا ہونا. The series ultimately، آخر کار، culminated in the conquest of Makkah، نتیجہ نکلنا. ان دا 8th ہجرہ، یہ سلسلہ آخر کار 8ویں ہجری میں فتح مکہ پر منتج ہوا، یعنی کہ اس کا اختتام ہوا. دا مسلمز وکٹوریسلی، فاتحانہ انداز میں، انٹرڈ، داخل ہوئے. دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں. آفٹر 8 years آف ایگزائل، جلاوطنی. مسلمان 8 سالہ جلاوطنی کے بعد فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے. جنرل ایمنسٹی، عام معافی، واز ڈکلیئرڈ، اعلان کرنا، بائی وسلم، فار آل آف دیم، ایون فار دوز ہو انفلکٹڈ، تکلیف پہنچانا، پرسنل پین آن ہم. آپ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ وسلم کو ذاتی تکلیف پہنچائی تھی. دا قریش وار اسپیچ لیس، قریش حیرت سے گم سم رہ گئے.
ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد جب دوسرا بندہ آپ کو معاف کر دے تو بندہ حیران و پریشان. ایون جسٹ ریٹرنڈ. اٹ واز ناٹ دا کنکویسٹ آف مکہ، یہ صرف فتح مکہ نہ تھی، بٹ دا کنکویسٹ آف ہارٹس اینڈ سول، بلکہ یہ دلوں اور روحوں کی فتح تھی. ابھی آپ کا پیرا 6 ہے جی. ان دوز ڈیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واز ان سرچ آف اے ڈیپینڈیبل مین ٹو پرفارم کمرشل ڈیوٹیز آف کیرنگ ہر مرچنڈائز ٹو دا سیرین، ہم شام کو کہتے ہیں سیریا، مارکیٹس. ان دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک قابل اعتماد شخص کی تلاش میں تھیں جو ان کا تجارتی سامان شام کی منڈیوں تک لے جائے. نون فار ہز آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، حضرت محمد پیس جو 13 پیراگراف 10 came the 10th year of ہجرہ، یوں ہجرت کا 10واں سال آ گیا. the Arabian land had submitted to Islam، عرب کی سرزمین اسلام کے سامنے جھک چکی تھی. by that time، اس وقت تک the message of Islam was disseminated to foreign lands، اسلام کا پیغام غیر ملکی سرزمینوں تک پہنچ چکا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس دا پلگریمز ان دیٹ ایئر، وسلم نے اسی سال حج کا اعلان فرمایا. پیپل فرام آل اوور عربیہ گیدر ٹو اکمپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسٹ آف اللہ ان ہیز ہولی جرنی ٹورڈز مکہ. پورے عرب سے لوگ اس مقدس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول کے ساتھ جانے کے لیے جمع ہوئے. یہ آپ کی سلائیڈ کے جی ورڈز میننگ. 10 came Arabian land submitted by the time disseminated foreign lands announced pilgrims gathered a company holy journey towards مکہ. پھر میں نے آگے ڈیٹیل بتائی گیا. ٹورڈز اکیلا کیا چیز ہے؟ پریپوزیشن ہے. مکہ ساتھ مل جائے گا تو یہ آپ کی پریپوزیشن فریز بن جائے گی. کافی چیزیں جیسے آپ کا عربین لینڈ ہے، یہ عرب کی سرزمین، یہ آپ کا ناؤن فریز ہے. پوری کافی ڈیٹیلز میں نے دی ہوئی ہے. It was your paragraph number 13. On this occasion, thousands were accompanying the Sallam, and neither of them was an idolater. Neither یا neither دونوں ساؤنڈ کریکٹ ہیں. اس موقع پر ہزاروں لوگ اب سلم کے ساتھ جا رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، ایڈولیٹر یعنی کہ. ہیئر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو ہز فیئر ویل الوداعی ایڈریس، خطاب، ایوری ورڈ آف وچ سٹریسڈ دا امپورٹینس آف بینگ جسٹ، انصاف پسند ہونے پر، کائنڈ مہربان ہونے پر، کمپیشینیٹ ہمدردی ہونے پر، اینڈ ٹروتھ فل اور سچائی پر تھا. ٹو فیلو ہیومن بینگ، جہاں وسلم نے اپنا لفظائی خطبہ دیا جس کے ہر لفظ نے انسانوں کے ساتھ انصاف، مہربانی، ہمدردی اور سچائی کی اہمیت پر زور دیا. او پیپل لسن ٹو وٹ آئی سے، لسن غور سے سننا، اینڈ ٹیک اٹ ٹو یور ہارٹ، اے لوگو جو میں کہتا ہوں سنو اور دل سے قبول کرو. یو مسٹ نو دیٹ ایوری مسلم از دا بردر آف اندر مسلم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جو مسٹ نو، شوڈ نہیں آیا، مسٹ آیا، ضرور کے میننگ میں ہے. یہ لاسٹ سلائیڈ کے جی اسٹوڈنٹس آپ کے وہ ورڈز، اوکیژن ہے، آگے ناؤن ہے، یہ موقع ہے، ایونٹ، ٹائم، یہ اس کے سینونمز ہے، ایڈولیٹر، سٹریسڈ، کمپیشینیٹ، ٹروتھ فل، یہ پوری ڈیٹیل ہے لاسٹ سلائیڈ کی. نیکسٹ پیراگراف 13 کے جی یہ والا سلائیڈ ہے. آل آف یو آر ایز ایکول ایز دا فنگرز آف اے ہینڈ، تم سب ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح برابر ہو. اٹ از ناٹ لافل، قانونی جائز ہونا، فار اینی مین ٹو ٹیک اینی تھنگ آف ہز بردر ایکسیپٹ ما سوائے وٹ از گیون ود ونس اون فری ول. یہاں پہ فری ول کا مطلب اپنی آزاد مرضی ہے. ول، اب ول جو لفظ ہے اس کا مطلب اگر ہم ہیلپنگ ورب میں لیں تو گا گے گی کا ہوگا. ایک ول کا مطلب آپ کا وصیت کو بھی کہتے ہیں، ایک مطلب اس کا مرضی بھی ہوتا ہے. کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی چیز لے مگر جو وہ اپنی مرضی سے دے. مطلب کیا ہے کہ جو بھائی اپنی مرضی سے چیز صرف وہی لینی چاہیے، اس سے یعنی کہ ناجائز طریقے سے نہیں اٹھانی چاہیے. therefore do not do injustice to one another، اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو، انجسٹس نا انصافی نہ کرو. ریممبر، یاد رکھو، ون ڈے یو ول میٹ اللہ، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اینڈ آنسر یور ڈیڈز، اور اپنے اعمال کا جواب، ڈیڈز اعمال. یاد رکھو کہ ایک دن تم اللہ سے ملنے جاؤ گے اور اپنے اعمال کا حساب دو گے. سو بی ویئر، باز رہو. ڈو ناٹ سٹرے، مت بھٹکو، فرام دا پاتھ، راستے سے، آف رائٹیسنیس، راست بازی سے، سچائی سے، پرہیزگاری سے، آفٹر آئی ایم گون، جب میں چلا جاؤں.
پس خبردار رہو میرے جانے کے بعد راست بازی یعنی کہ اچھے طریقے سے راستے سے نہ بھٹکو۔ یہ آپ کے جو سلائیڈ کے ورڈز لافل، بیویئر، رائٹیسنیس، ڈیڈز اور سٹرے اور آگے ان کے پارٹس آف سپیچ میننگ اردو میں اور 2 سینونمز ہیں ہر ایک کے۔ یہ آپ کے جی 8th پیراگراف کے ورڈز اردو میننگ، 2 ایزی سینونمز اور 7 ان کے پارٹس آف سپیچ میں کیا چیزیں ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی آپ کا جو لیسن ہے اس کا ٹائٹل ہے دی انسپائرنگ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس ٹائٹل کو، کیپشن کو گرامیٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس جو پورا ٹائٹل ہے یہ گرامر میں کیا ہے، پھر ایک ایک جو ورڈ ہے وہ گرامر میں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آپ کا پورا ٹائٹل جو کیپشن ہے یہ آپ کی ناؤن فریز ہے، اور ناؤن فریز کیوں ہے؟ کیونکہ جو لائف ہے وہ اس کا مین ناؤن ہے، اور زندگی کے بارے میں ہی ہر چیز اس ٹائٹل میں ڈسکس کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی دا، اس میں ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے جو کہ آپ کا اسم معرفہ ہے اور وہ زندگی کو مخصوص کر رہا ہے۔ ہم دا کا ایک استعمال کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ جو آپ کا انسپائرنگ ہے، یہ لفظ انسپائر جو فعل ہے اس سے نکلا ہے۔ جب کوئی فعل آپ کا کسی صفت کو بیان کرے تو وہ ہمارا پریزنٹ پارٹیسپل کہلاتا ہے اور وہ بطور ایجیکٹیو کام کرتا ہے جسے ہم خوبی کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کا ایجیکٹیو ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کی کوالٹی ہے جو کہ انسپائرنگ ہے، بڑی متاثر کن ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آف آپ کا پریپوزیشن ہے، اسی لیے یہ آپ کی پریپوزیشنل فریز بن گئی ہے، اور اس میں جو آف ہے وہ جو مرکزی نقطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ساتھ اپنا کنیکشن کو